میں ہوں جی عمران کٹانہ، اور ہم سارے میڈیا نے جو زیادتی اور ظلم کے خلاف جو ہم نے جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، آج اسی سلسلے میں ایک کہانی آپ کی پیش خدمت ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں کہ بزرگ ایک بزرگ جو 60-65 سال کی عمر میں کوئی خواب سے جاتا ہے، اور جب اس کا خواب چند ہی لمحوں میں ہتھیا لیا جائے، اس کی محنت کی کمائی پہ آپ کچھ ہی دنوں میں اس پہ عیاشی کر کے اور اس کو دھرم بھرم کر دیں، تو اس پہ کیا بیتتی ہے۔ آج کی کہانی ہماری جو ہے وہ محمد وسیم صاحب ہیں۔ وہ اپنی زبانی وسیم صاحب آپ کو بتائیں گے کہ ان کے ساتھ معاشرے نے کیا ظلم اور کیا زیادتی کی۔ جو انہوں نے چھت کا خواب سجایا تھا، وہ ان سے چھت چھین لی گئی، اور ان کا آخری عمر کا جو حصہ ہے وہ اس وقت کس طرح گزار رہے ہیں، ہم آپ انہیں کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام محمد وسیم خان سرجانی سے ہیں آپ؟ جی ہاں وسیم بھائی، آپ ہمارے پاس آئے جی۔ اور کس سلسلے میں آپ ہمارے پاس تشریف لے کے آئے؟ ہم نے ایک فلیٹ بک کرایا تھا المصطفیٰ کاٹیج میں، عادل اختر صاحب کا ہے، 2014 میں۔ 2014 میں؟ ہاں۔ اچھا، یہ بکنگ آپ نے 2014 میں کروائی؟ تو کتنے آپ نے جو فلیٹ بک کروایا ہے، ایک فلیٹ بتایا آپ نے، اور ایک اور کیا ہے؟ ایک دکان پہ، دکان نمبر 001، ٹھیک ہے، اور فلیٹ نمبر 101۔ کتنی آپ اس کی پیمنٹ کتنی آپ ان کو دے چکے ہیں؟ پیمنٹ تقریباً ہم دکان کی پوری دے چکے ہیں۔ کتنی پیمنٹ ہے دکان کی؟ 12.5 12.5 لاکھ۔ 12.5 لاکھ روپے۔ ہاں۔ اور فلیٹ کی کیا اماؤنٹ ہے؟ فلیٹ کی تھی 25.5، جس میں سے ہم 22 دے چکے ہیں۔ اچھا، 22 لاکھ آپ ادا کر چکے ہیں۔ ہاں۔ یہ جو آپ نے اماؤنٹ ادا کی، جی۔ یہ ابھی ادا کی ہے یا آپ نے کچھ عرصہ پہلے؟ کافی ٹائم ہو ادا کیے ہوئے۔ اچھا، ہاں۔ مطلب آپ نے 2014 میں بک کروائی تھی، اور یہ پلان کتنے سال کا تھا؟ 2 سال کا تھا، 3 سال کا تھا، 4 سال؟ کتنے سال میں آپ نے پے کیا یہ؟ جلد سے جلد کر دیا ہم نے۔ ٹھیک ہے، اور اس کی کوئی آپ کے پاس ڈاکومنٹس، کوئی ثبوت؟ ساری رسیدیں، ہر چیز موجود ہے۔ یہ ساری رسیدیں ہیں، ساری رسیدیں ہیں، نقشہ اور دکان کا۔ اچھا، یہ آپ کا فلیٹ ہے؟ ہاں۔ اور ٹھیک ہے، یہ آپ کے یہ دکان کے یہ دکان کے کاغذ ہیں جی ان کے؟ ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہے، 101 نمبر فلیٹ ہاں، اور 1 نمبر دکان۔ دکان۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں، یہ تو ڈاکومنٹس آ گئے، اس میں رسیدیں بھی آپ کے پاس ساری موجود ہیں؟ ساری رسیدیں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، ساری رسیدیں بھی آپ کے پاس موجود ہیں۔ تو آپ کے ساتھ کیا ہوا کہ آپ کو قبضہ نہیں ملا؟ کیا ہوا، ذرا یہ کچھ بتائیں گے ہمیں؟ ہاں، قبضہ نہیں دیا، اور کرائے پہ کسی اور اٹھا کسی نے دے دیا، اور ہمیں چکر دیے جا رہے بس۔ تو آپ نے تقاضا نہیں کیا کسی سے؟ کوئی لیکن وہ تقاضا؟ فلیٹ دکان قریب جانے نہیں دیتے۔ اچھا، دکان کے قریب ہی نہیں جانے ہاں، دیتے؟ نہ فلیٹ۔ نہیں، آپ نے اگر ان سالوں میں، یہ 2014 سے لے کے ابھی تک کا کوئی 10 سال کا ٹرن ہو، جی جی جی، تو 10 سالوں میں کبھی بھی آپ کن سے ملتے رہے یہاں پہ آ کے؟ کن کو؟ پہلے اور بھی لوگ کام کرتے تھے، ٹھیک ہے، آتے گئے جاتے گئے، آخر میں عامر ہیں، یہ سب سے زیادہ ہوشیار نکلے، قریب ہی نہیں جانتے تھے دکان اور فلیٹ۔ تو آپ نے کبھی آپ نے اوپر اپنا فلیٹ جا کر دیکھا یا دکان؟ نہیں جانتے تھے، منع کرتے۔ اچھا، منع کرتے ہیں، یہ دکانوں پہ نہیں آتے؟ غالباً انہوں نے کرائے پہ اٹھایا ہوا ہے، اور ظاہر کر رہے ہیں کام ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ آپ المصطفیٰ کاٹیج، جیسے آپ نے بتایا کہ عادل اختر صاحب جی کا، جی۔ تو آپ عادل اختر صاحب کے پاس گئے؟ ان کو پتہ نہیں، پتہ نا، پہلے آتے تھے، اب آتے ہی نہیں۔ پہلے آپ کی ملاقات ہوتی تھی، ہاں، ایک آدھ بار۔ لیکن آپ کو قبضہ نہیں دیا گیا؟ نہیں۔ اگر آپ کو قبضہ نہیں دیا گیا تو پھر آپ نے کوئی اس کے بارے میں کوئی قانونی چارہ جوئی کی، کوئی کوشش کی؟ وہی تو خرچہ ہوتا ہے، خرچہ کہاں سے لائے؟ کہیں اعلیٰ حکام کے پاس گئے، آئی جی سندھ کے پاس گئے، یا آپ یہاں پہ ویسٹ کے ڈی آئی جی ہیں، آپ ان کے پاس گئے، یا ایس ایس پی کے پاس گئے؟ آپ کیوں نہیں گئے؟ وہی پاکستان ہے، اس میں ماشاء اللہ پھر کیا بتائیں آپ نے۔ تو ابھی کب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے؟ مطلب اب کب سے آپ چکر لگا رہے ہیں ان کے پاس؟ جب سے بک کرایا تھا نا، پیمنٹ کے بعد چاہے لے لیں، لیکن وہ لارا لبا قبالی کا کیسٹ لگا دیتے ہیں۔ صحیح ہے، مطلب آپ کا کوئی اماؤنٹ جو ہے 22 لاکھ ایک بتا رہے ہیں آپ، 12.5 لاکھ روپے ایک بتا رہے ہیں، تو یہ مل کے کوئی تقریباً 34-35 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے جب سے آپ چکر لگا رہے ہیں تب سے میرا خیال ہے آپ کچھ جتنے آپ نے چکر کاٹے ہوں گے تو وہ بھی کوئی اماؤنٹ بنتی ہوگی جتنی آپ نے چکر توڑے۔ اب ہم تنگ آ گئے، ہم چاہ رہے ہیں یا تو پیسے دے دیں یا پیمنٹ دے دیں، وہ فلیٹ دے دیں، دکان دے دیں، یا پیمنٹ واپس کر دیں کچھ بڑھا کے۔
اتنے عرصے ان کے پاس پھنسی تو کھا رہے ہوں، مزے کر رہی ہے. ٹھیک ہے لے جی، یہ تھے محمد وسیم خان کی کہانی جو آپ نے سن لی. کس طرح معاشرے میں موجود اس جو وقت جا رہا ہے، یہاں پر بہت سارے تصور پیدا ہو چکے ہیں، لیکن ہم صحافی برادری انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کے جو ظلم اور زیادتی کی کہانیاں ہیں ہم ان کو ہائی لائٹ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ تمام صحافی برادری آپ کے ساتھ کھڑی ہے. اور جس پلیٹ فارم پہ جو کچھ ہو سکا، ہم آئی جی سندھ، ہم ڈی جی رینجر سندھ اور ڈی آئی جی ویسٹ، ایس ایس پی ویسٹ، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ تمام کوشش کریں گے کہ تمام ادارے آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں، اور جو ظلم اور زیادتی بلڈر کی طرف سے ہوئی یا اس کے آگے چھوڑے ہوئے جو گمراہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی جیب پر ہاتھ صاف کیا، ان کو کیفر کردار میں تک پہنچانے میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کی مدد کریں گے. شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اچھا کیوں جی، میں وسیم صاحب کی وائف ہوں. ہم نے ایک دکان اور ایک فلیٹ بک کرایا، 9-10 سال ہو گئے. ہم نے اتنی ساری پیمنٹ دی ہوئی ہے، تقریباً پوری دے دی ہے، بس 2-3 لاکھ رہ گئے. لیکن ان لوگوں نے ہمیں اتنا پریشان کیا ہے کہ اب ہمارے دل سے صرف ان کے لیے بد دعا نکلتی ہے. اس طرح تھوڑی کرتے ہیں. جب ہم نے تمہیں آرام سے دیا ہے اس لیے کہ ہمیں جلدی قبضہ ملے اور ہم اس میں آ کے رہیں، لیکن تم نے اس میں ہمیں قدم نہیں رکھنے دیا. جب ہم جانے کی کوشش کریں وہاں یہ ہو رہا ہے، وہاں وہ ہو رہا ہے، کبھی نہیں جانے دیا ہمیں. ہماری دکان پہ پتہ نہیں کس کا قبضہ کروا دیا ہے یا بیچ دی ہے یا کیا کیا ہے، جبکہ ہمیں اس کا پوزیشن لیٹر تک مل گیا. ہم نے اپنے تالے لگائے تھے اس میں، لیکن یہ بھائی پتہ نہیں اللہ سے نہیں ڈرتے، یہ لوگ بہت ظالم لوگ ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کیا تو ہماری دکان فلیٹ ملے، نہیں تو ہمیں پیسے تو ملے نا کم سے کم. ہمارے یہ ہمارے میاں کی بڑھاپے کی کمائی ہے، یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے. بس کیا کہہ سکتے ہیں. اچھا اب آپ کہیے گا کہ میں میڈیا کے ذریعے جو ہے آئی جی سندھ سے، حکام بالا سے، اور یہ جو ہے نا یہ قبضہ مافیا اس طرح کے لینڈ گریبر میں ہمیں جو ہے ہمارا جو ہے یہ ہماری محنت کی پونجی جو ہم نے سب کچھ بیچ کے یہ خریدا ہے، اس طرح کی باتیں. اس سے پہلے آپ نام بتائیں جو وہاں کرتے دھرتے جو لوگ ہیں نا ان کے سب کے نام آپ یہاں پہ بتائیں، سوال کیا جائے گا. یہاں جب ہم ایک منٹ ابھی ریڈی کر. جب ہم نے یہاں یہ بک کرایا تھا نا تو عادل صاحب بھی ہوتے تھے، شہیب صاحب بھی ہوتے تھے، ندیم بھی ہوتے تھے. اس کے بعد لوگ بدلتے چلے گئے، لیکن آج تک بھائی اس کا ہمیں قبضہ نہیں ملا. اب میری درخواست ہے آئی جی سندھ سے، سارے بڑے آفیسروں سے، جو بھی اعلیٰ حکام ہے، سب سے کہ ہمیں ہمارا حق دلایا جائے. اب وہاں پہ کون لوگ بیٹھے ہیں ان کے نام بتائیں. اب موجودہ جو لوگ ہیں وہاں پہ بیٹھے ہیں، اب یہاں کیا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے خیال سے عامر اور عمران، یہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں یہی ہیں. وہ کیا کہتے ہیں آپ سے؟ اب وہ بس گولی دیتے رہتے ہیں، اچھا آنٹی یہ ہوگا، اچھا آنٹی اب ہوگا، اچھا آنٹی، اور ہم لوگ چلے جاتے ہیں. لیکن ہم اب بہت پریشان ہو چکے ہیں. تو آپ نے کوئی کورٹ میٹر کیا یا ایس ایچ او سے آپ نے ملاقات کی؟ صرف اللہ پہ چھوڑ دیا ہے کہ ہم انہیں معاف تو نہیں کریں گے. اگر یہ اس طرح ہمارے ساتھ کریں گے تو ہم سے کہتے ہیں کہ ہمیں دعا دو، ہم دعا دیں گے، ہم صرف انہیں بد دعا دے سکتے ہیں. اچھا، یہ المصطفیٰ جو کاٹیج ہے سوجانی میں کس طرف ہے؟ یہ کیا کہ 4 کے چورنگی کے وہ مسجد کے برابر میں، مسجد ہے نا اس کے برابر میں 4 کے چورنگی، L1 سیکٹر. ٹھیک ہے.